توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سجاوار ہے، بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء آمینہ کے لالے عبداللہ کے پیارے عبد المطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک سورہ آل عمران کی، ایک سورہ نساء کی اور ایک سورہ احزاب کی۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کی تلاوت کیوں فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم 3 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مگر ایمان کی حالت میں، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اس وقت تم پورے کے پورے ایمان والا ہونا، پورے کے پورے مومن ہونا۔ یہاں پر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اور ہمیں یہاں پر جو پیغام ملا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت مرتے دم تک کریں۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 3 پارے کی آخری آیت میں یہ بات اللہ نے واضح کر دی، فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں کچھ لوگ آئیں گے جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، جو دنیا کے اندر کفر کی حالت میں ہی مر چکے ہوں گے، اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں بخش دے، ہمیں نجات دے دے۔ زمین بھر کا سونا آپ جانتے ہیں کتنی بڑی قیمت اللہ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ 10 گرام 20 گرام 10 گرام کی قیمت کیا ہے؟ 50,000 کے آس پاس ہے سونے کی قیمت۔ یہاں 10 گرام 20 گرام 1 کلو 2 کلو 100 کلو لاکھ کلو کی بات نہیں ہو رہی۔ پوری کائنات، پورے زمین بھر کا سونا اللہ کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایمان کی دولت نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان کے بدلے میں یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمیں بخش دے، جنت دے دے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اللہ زمین بھر کے سونے کو بھی ٹھکرا دے گا ایمان کے بدلے میں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے؟ یہ چاندی، یہ سونا، یہ ہیرے، یہ جواہرات، کوئی بھی چیز ایمان سے بڑی نہیں ہے۔ انسان کی نظر میں دنیا کے اندر اس کی بیوی اور اس کی اولاد بڑے محبوب ہوتے ہیں یہ دونوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ نے کہا ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے
ایک طریقے سے پیغام دیا ہے اور ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی نشانی بیان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والے تو ہوں گے، سچے پکے مومن تو وہ ہیں کہ اگر ان کے ایمان کے راستے میں ان کی بیویاں اور ان کے اولاد بھی اگر رکاوٹ بن جائے تو ایمان والا وہ ہے، سچا پکا مومن وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنے بچے کو بھی دشمن سمجھتا ہے. ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا کہ میرے جو محبوب بندے ہیں، میرے جو سچے پکے مومن بندے ہیں، ان کی نظر میں نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ ان کی نظر میں کوئی قریبی، نہ ان کے والدین، نہ ان کی اولاد، بلکہ ایمان سب سے بڑا ہوتا ہے. وہ ایمان کو سب سے آگے رکھتے ہیں، ایمان کو سب سے آگے رکھتے ہیں. والدین کا مقام کتنا بڑا جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنا حق بیان کیا اس کے فوراً بعد دنیا کے اندر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی ایسا راستہ ہے جو جنت تک ہمیں لے جاتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر والدین بھی ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور ایمان کے خلاف، اللہ کے خلاف، شرک کے راستے پر تمہیں لے جانے کی کوشش کرے تو والدین کی بھی نافرمانی کر دینا وہاں پر جائز ہے، جائز ہے. سورہ لقمان کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ نے کہا شرک کے راستے پر لے جائے، یعنی اگر وہ ایمان کے خلاف کوئی بات کرنے کو کہے تو اپنے والدین کی بھی نافرمانی کر دینا. فَلَا تُطِعْهُمَا، ایمان سے بڑے والدین بھی نہیں. ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، آج ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی. آج ہماری نظر میں ایمان کی کوئی ویلو نہیں ہے. ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان ہے کیا چیز اور مومن کسے کہا جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے، اس پر غور کیا ہے؟ یہ دعویٰ کرنے والے جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، یہ دعویٰ کرنے والے نبی کے زمانے میں بھی تھے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. سورہ حجرات کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ اے دیہات کے رہنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے جب دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کی اور کہا قالت الاعراب آمنا، اے دیہات کے رہنے والوں ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی اپنے آپ کو ایمان والا مت کہلاؤ. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اور اللہ کے نبی کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی کائنات، دیہات کے رہنے والوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ تم ابھی اپنے آپ کو مومن مت کہلاؤ، یہ کہو کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوتا تو تمہارے دل کی دنیا بدل گئی ہوتی، تمہارا اخلاق بدل گیا ہوتا، تمہارا کردار بدل گیا ہوتا. ابھی یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں ناراض ہو گئی. ان کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ناراض ہو گئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنا بند کر دیا ان کی ماں نے. دیکھا کچھ دن بیتے، ان کی ماں اس طریقے سے ناراض ہوئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اے سعد تم محمد کے دین سے ہٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہیں مانے تو ان کی ماں نے بات چیت کرنا بند کر دیا. صحابی رسول ہے، ظاہر سی بات ہے، ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، اگر ماں بات چیت کرنا بند کر دے
تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور کیا تکلیف ہوئی ہوگی، پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان کی ماں نے جب دیکھا میرے بات چیت نہ کرنے پر بھی ساتھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی بند کر دیا ان کی ماں نے، لا یاکلوا شیئا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی، بھوک و پیاس کی حالت میں رہنے لگی، اور یہ ضد کر کے بیٹھ نہیں کیا ہے ساتھ، جب تک تم ایمان کو نہیں چھوڑو گے، محمد کے دین سے نہیں پھرو گے، تب تک میں کھانا پینا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ کچھ دن بیتے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بوڑھی ہے، بزرگ ہے، بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر کے بستر پر پڑی ہیں، بیمار ہیں، رشتہ دار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پوچھتے تھے کیا ہوا، ان کی ماں سعد کی طرف اشارہ کر دیتی تھی، رشتہ دار سعد کو گالیاں دیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری ماں بھوک و پیاس سے نڈال ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، حضرت سعد اپنا آخری فیصلہ سنانے کے لیے گئے اور کہنے لگے، اے میری ماں کان کھول کر سن لے، واللہ لو کانت لکی الف نفس، اے میری ماں اگر اللہ تجھے ایک نہیں 100 نہیں 1000 جانیں دے دے، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے تو ختم کرتے چلی جا، تو سن لے ماں ترکت دینی ھذا، میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک نہیں 100 نہیں 1000 جانے مل جائے اور ایسے ہی قربان کرتے چلی جا، اور یہ کہے کہ اے سعد تم محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سن لو اے میری ماں سن لے، میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایمان کی دولت میرے بھائی کو۔ جب ایمان کی دولت کسی کو ملتی ہے نا، اور وہ صحیح طریقے سے اپنے دل کے اندر ایمان کو بٹھا لیتا ہے، پھر سامنے کوئی بھی دولت ہو، کوئی بھی لالچ ہو، پھر وہ بہکتا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ نے سودا کیا ہے، سودا کیا، جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم سودا کرتے ہیں، فلاں چیز لو فلاں چیز دو، پیسہ لو فلاں سامان دو، اللہ نے سودا کیا ہے، اور ایمان والوں سے اللہ نے کیا سودا، اور اللہ نے ایمان والوں سے کچھ مانگا ہے، اور بدلے میں اللہ نے جنت دیا، دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ چیز دو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ کیا چیز اللہ نے مانگا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دو چیزیں اللہ نے ایمان والوں سے مانگا، کہا مال دو اور اولاد، جان دو اور مال دو، دو چیزیں مانگی، جان اور مال، انفسهم واموالهم، مال دو اور جان دو، اس کے بدلے میں کیا اللہ جنت دے رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ جس چیز کا سودا کر رہا ہے، جان اور مال، وہ کس نے دیا ہے ہمیں؟ جان بھی اللہ نے دیا ہمیں، مال بھی اللہ نے دیا، اور اللہ اپنے ہی چیز کا سودا کر رہا ہے، اور ہم سے جان اور مال مانگ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس آیت پر کہ جان سب سے بڑی ہے یا ایمان سب سے بڑی ہے؟ مال سب سے یہ دولت، یہ جائیداد، یہ پیسے، یہ سب سے بڑے ہیں یا ایمان سب سے بڑا؟ کون سی چیز سب سے بڑی؟ ایمان سب سے بڑی ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے۔ یہ جان، یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ جان سب سے بڑا یا مال؟ اس کا جواب قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے سے ملے گا۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کے دربار میں، جاؤ، گئے، اے فرعون سن لے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تو جو بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا تو تم اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا، اژدہے کی شکل میں تبدیل، اپنے ہتھیلی کو بازو سے نکالا، چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا اچھا تو تم جادوگر ہو، مذاق اڑانے لگا، تم جادوگر ہو، جادو کرنا جانتے ہو؟
आओ मुकाबला कर लो, हमारे दरबार के अंदर, हमारे शहर के अंदर इतने सारे जादूगर हैं, तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं, अगर मुकाबला करना चाहते हो आ जाओ। मैदान फिक्स कर दिया गया, टाइम बता दिया गया, मूसा मौजूद है। शॉर्टकट में ये वाकया बता रहा हूं मैं कि हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम एक तरफ मौजूद है, उस मैदान में, उस मुकाबले में एक तरफ लातादाद जादूगर मौजूद है, एक तरफ अल्लाह वाला अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ पूरे कुफार और मुशरिकीन की तादाद खड़ी है। मूसा ने कहा है जादूगरों मुकाबला दिखलाओ। अब मुकाबला दिखलाने से पहले जादूगर फिरौन के पास गए और कहने लगे, ऐ फिरौन, अगर आज हम मूसा से ये मुकाबला जीत जाए तो तुम हमें क्या इनाम दोगे? तो फिरौन ने कहा, नाम, हम तुम्हें बहुत सारे जायदाद, मालो दौलत, बहुत सारे इनामात देंगे, उसके बदले में सबसे बड़ा इनाम देंगे, तुम्हें हम अपने दरबार का मंत्री बना देंगे। अच्छा ठीक है। जादूगर चले गए मैदान में। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या आपने सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असा ने अजदहे की शक्ल को इख्तियार करते हुए सारे जादू को निगल लिया। ये देखने के बाद सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम तमाम जहानों के रब पर ईमान लाते हैं। अब कहना ये है और पैगाम ये देना है इस वाक़े से कि अभी कुछ देर पहले ये जादूगर फिरौन के पास गए थे और कह रहे थे, ऐ फिरौन, हमें क्या इनाम मिलेगा, क्या नजराना मिलेगा? अब जादूगर अपने फन के बड़े माहिर थे, समझ गए मूसा कोई जादू नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये हकीकत है, मौजज़ा है, अल्लाह की कोई निशानी है। अब फिरौन उनको धमकियां देने लगा, ऐ जादूगरों, तुम पलट जाओ, तुम मेरे बगैर इजाजत के वहां कैसे चले गए? तुम मूसा से मिले हुए हो, तुम गद्दार हो, ये हो, अगर तुम बाज नहीं आओगे सूली पर लटका दूंगा, तुम्हारे पैर और हाथ उल्टे तरीके से काटूंगा। कुरान मजीद के अंदर सूरह शुअरा के अंदर पढ़ते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे वाक़े को तफसील से तज़किरा किया। फिर उसके बाद जादूगरों ने ये जवाब दिया, है फिरौन, जो करना चाहता है कर ले, हमें ईमान की दौलत मिल गई है, हमें अपने जान की कोई परवाह नहीं है। जान से बड़ा क्या है? ईमान। अभी कुछ देर पहले दौलत की लालच थी, मालो दौलत के हिर्स में डूबे हुए थे, ईमान की दौलत मिल गई, दौलत भाड़ में जाए। ये है ईमान की दौलत मेरे भाइयों। हमें और आपको चाहिए कि आज इस माहौल में, ये जो हालात हमारे सामने मौजूद है, इस माहौल में और इन तमाम चीजों को देखते हुए अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम क्यों काटे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? ईमान मजबूत नहीं है हमारा। दौलत है हमारे पास, ताकत है हमारे पास, हथियार है हमारे पास, लेकिन इस दिल के अंदर एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है? ईमान की कमी है। ईमान की दौलत नहीं है हमारे पास। जानते हो, जब हमारे पास ईमान था, 313 थे हम, 1000 वालों से जीत जाते थे। क्या वो ईमानी जज्बात हमारे अंदर मौजूद है? पैदा करने की जरूरत है मेरे भाई। कभी हम 313 थे, 1000 वालों से जीत जाते थे। क्या वजह थी? ईमान की दौलत थी, अल्लाह पर एतमाद था, अल्लाह पर भरोसा था। आज इन सारी दौलतों को, जो दौलतें हमारे पास होनी चाहिए थी, वो नहीं है। क्या वजह है, क्या सबब है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका वाकया नहीं जानते हैं आप? कौन है ये वो शख्स है जो ईमान के रास्ते में, जब वो ईमान को इख्तियार करता है, ईमान उसके दिल के अंदर बैठती है, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो शख्स है, शैतान देख करके रास्ता बदल लेता था। इनकी हैबत, इनका गुस्सा, इनका जलाल इस तरीके से था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ईमानी जज्बा था वो बयान कर रहा हूं मैं। क्या वजह थी, क्या सबब थी? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही कहा करते थे कि लोगों, हम ऐसी कौम थे
اپنے بارے میں وہ بیان کیا کرتے تھے، ہم دیہات کے رہنے والے تھے، عرب کے رہنے والے، ہمیں بدو کہا جاتا تھا، ہمیں کمتر کہا جاتا تھا۔ جب ایمان کی دولت ہمیں ملی، محمد رسول اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا کی، ملنے کے بعد آج ہم پوری کائنات کے اندر سب سے طاقتور بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی دولت کی وجہ۔ کیا وہ دولت آج ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائی؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، کس چیز کی کمی ہے؟ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، جذبہ پیدا کرو۔ یہی وہ سرزمین ہے جو ہمارے سامنے حالات موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، ہماری مسجدوں پر قبضہ۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانپتی تھی؟ کبھی یہ وہ سرزمین ہے جب عمر فاروق داخل ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی تاریخ اور فلسطین کی تاریخ ہم نہیں جانتے؟ آج اسی سرزمین پر ہمیں رہنے کے لیے دشوار کیا جا رہا ہے، اسی مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں مسجد اقصیٰ کی تاریخ نہیں معلوم ہے؟ یہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی بدولت اور اپنے ایمان کی طاقت سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا تھا۔ کیا یہ ہماری تاریخ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہماری تاریخ میں خالد بن ولید نام کا شخص موجود نہیں ہے؟ کون ہے یہ خالد بن ولید؟ نہیں جانتے ہیں آپ؟ پڑھیے کبھی، یہ وہ جوان ہے جو کبھی کسی جنگ کے اندر ہارا نہیں۔ کون ہے یہ؟ ہمارے ایمان کی صفوں میں کبھی ایسے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ کیا ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو پڑھیں اور اٹھائیں اور دیکھیں کہ کبھی ہماری تاریخ کے اندر ایمان کی کوئی ویلو نہیں رہی ہے اور دولت کی کوئی ویلو نہیں رہی ہے۔ سب سے اونچا ہم نے ایمان کو رکھا ہے، ایمان کو میرے بھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں اپنے وقت کے۔ پورا جو بیت المال ہے وہ مال و دولت سے بھر گیا، بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن عمر فاروق کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ کیا دولت یا یہ دنیا کی جو ساری لالچیں ہیں ان کے درمیان کوئی ویلو رکھتی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال بھر گیا دولت سے۔ عمر فاروق بھوک و پیاس میں رہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ روٹی کھاتے تھے جو کڑک ہوا کرتا تھا، سخت روٹی کھاتے تھے، ان کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی تھی، پیٹ درد کرنے لگتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے بیت المال سے نکال کر کے اور ناجائز استعمال نہیں کیا میرے بھائیوں۔ تو کرنے کا مطلب یہ ہے، اور آج میرا جو بیان ہے، میرا جو عنوان ہے، میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کو سب سے آگے رکھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اور آپ کو۔ اگر ہم ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ساری دولتیں ایک طرف ہے میرے بھائیوں۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایمان کے راستے میں دو ہی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک لالچ اور ایک خوف۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک طرف لالچ ہے اور ایک طرف خوف ہے۔ نبی کے صحابی کیسے تھے، آج ہم کیسے ہیں؟ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، جب ان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو پیغام دیا روم کے بادشاہ نے اور کہا کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم تمہیں اپنے سلطنت کا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لالچ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تم چلے آؤ، تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مدینہ کا ایک معمولی سا حاکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو روم کے بادشاہ ہیں، چلے آؤ، مدینہ کے حاکم کے ناراض ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پاس چلے آؤ، دولت لے لو، ہماری بیٹی لے لو، حکومت تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ نبی کے وہ صحابی آج تک آنکھ میں آنسو نہیں آئے، رونے لگے، رونے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا
اور آسمان پر اپنی نگاہیں اٹھائی اور کہنے لگے کہ اے اللہ سن لے، آج تو گواہ ہے اس بات کا، تیرے نبی کا صحابی ہوں، اے اللہ تیرے نبی کا ساتھی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لانے والا آدمی ہوں، اے اللہ سن لے، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک معمولی سی سلطنت کے لیے، ایک معمولی سی لالچ کے لیے میں اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو چھوڑ دوں، اپنے ایمان کا سودا کر لوں۔ اے اللہ میرا ایمان تو اتنا کمزور نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ سے بات چیت کرنے لگے، اے لوگوں یہ بھی تو ایمان والے تھے، ان کے پاس بھی تو مسلمانی کا دعویٰ تھا، یہ بھی تو مسلمان تھے، جس قرآن کو آج ہم مانتے ہیں اس قرآن کو یہ بھی تو مانتے تھے، جس نبی کے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اس نبی سے محبت کا دعویٰ وہ بھی تو کرتے تھے۔ ان کے ایمان کو چیک کریے، آج اپنے ایمان کو چیک کریے، ایک چائے کے لیے، ایک معمولی سی پیسے کے لیے اپنے ایمان کا سودا ہم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے ہماری مسئلہ؟ ہم نے آج ایمان کی وہ ویلیو نہیں سمجھی۔ اور دوسری طرف خوف ہے، ایک طرف تو یہ لالچ ہے لیکن استقامت پر ڈٹے رہے، دوسری طرف لالچ ہے۔ حضرت سمیہ آئے، ان کے بیٹے، ان کے شوہر، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کا بیٹا موجود ہے، باندھا گیا ہے کھمبے میں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے سمیہ تیرے ایمان کو سلام ہے۔ سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ خوف ہے نا، ابو جہل خوف دے رہا ہے، نیزے کو مارا اور کہنے لگا کہ اے سمیہ پلٹ آ۔ سمیہ نے کہا کہ آل یاسر موعدکم الجنہ، میرے نبی نے ابھی کہا تھا، میرے نبی نے کچھ دیر پہلے کہ اے سمیہ تمہارے پورے خاندان کے لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اے ابو جہل سن لے، ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو اے لوگوں، ایک طرف خوف تھا، ایک طرف لالچ تھا، لیکن ایمان سب سے اونچا تھا۔ ایمان کو سب سے اونچا رکھیے، ایمان کی دولت رکھیے، سب کچھ ہے، دل کے اندر ایمان بھی رکھ لو، کامیاب رہو گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا ایمان ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اے الہ العالمین، جو مسلمان